السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی پاک فوج کے درمیان معاملات خراب کرنے والا سازشی گروپ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور پھر وہیں ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا ہے۔ دوسری جانب کی بات کریں تو نواز شریف صاحب کے جو قاصد ہیں، انہوں نے طاقتوروں کے اوپر بجلی گرا دی ہے، اور جس چیز کی توقع کی جاتی ہے نون لیگ سے، نون لیگ اپنی آئی پر آ گئی ہے، اور جو آپ ان سے توقعات لگاتے ہیں، امیدیں آپ نے وابستہ کی ہوئی ہیں نون لیگ پہ، وہ پورا اتر رہی ہے نون لیگ اس چیز پر۔ ساتھ میں آئی ایم ایف نے ایک نئی لنکا ڈھا دی ہے۔ سی پیک کے حوالے سے آئی ایم ایف کی جانب سے جو مطالبات کیے گئے ہیں، جو شرائط رکھی گئی ہیں، وہ پاکستان کو ماننا پڑیں گی۔ اس کے بعد پھر بہت سے سوالات ہیں جو یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا پاکستان اور جو چین کے تعلقات ہیں وہ مستقبل میں ایسے ہی رہیں گے جیسے اب ہیں؟ پاک چین تعلقات آئندہ آنے والے مستقبل میں کیسے رہیں گے؟ ان سب چیزوں پر ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کے طاقتوروں کے ساتھ تعلقات ایک جانب، اور پھر وہیں دوسری جانب نون لیگ نے ایک اپنا بہت بڑا موو کھیلا ہے کہ نون لیگ آپ کہہ لیں کہ ٹائم ٹو ٹائم آگے نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ ایسی بات کر دیتی ہیں۔ پہلے نون لیگ والوں کی جانب سے بات ہوتی تھی احتساب کی، اس کے بعد پھر نون لیگیوں نے ایک وہ رول اپنایا کہ سب جو سارے کے سارے معاملات ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیے ہیں۔ تو یہ ٹائم ٹو ٹائم ان سب کے نون لیگ والوں کی سٹیٹمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن ان سب معاملات کے اندر جو پاکستان کے لیے ابھی کرنٹ سچویشن میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف والی جو خبر ہے وہ زیادہ انتہائی تشویشناک ہے۔ آئی ایم ایف نے کچھ ایسی شرائط رکھ دی ہیں پاکستان کو قرض دینے کے لیے، یا پاکستان کو رقم پاکستان کی مدد کرنے کے لیے، اور پاکستان کو وہ ساری کی ساری شرائط ماننا پڑیں گی۔ اچھا، پاکستان کے جو اب حالات ہیں، ساری کی ساری کرنٹ سچویشن آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ اپنے قانون ہیں، اپنی عدالتیں ہیں، نئے سے نیا قانون بنایا جا رہا ہے۔ وہی ساتھ پھر آپ اندازہ کر لیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، ان کی صاحبزادی جو ہیں آصفہ بھٹو زرداری، ان کو قومی اسمبلی کے حلقہ 207 پر ضمنی انتخابات کے لیے میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سیٹ آصف علی زرداری صاحب کی تھی، انہوں نے وہ جیتی تھی۔ اس کے بعد جیسے انہوں نے صدر کا حلف اٹھایا تو اس پر بھی یہ نشست ان کو نہیں ملی، وہ کسی اور کو دینا پڑی، تو وہ نشست انہوں نے اپنی صاحبزادی کو آصفہ بھٹو کو دی۔ وہیں دوسری جانب جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ کل مریم نواز نے کوٹ لکھپت جیل میں وہاں پر خاتون جو قیدی خاتون ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کی ہے، روزہ افطار کی ہے، اور پھر جا کے لان میں پودا لگایا ہے لان میں، اور جو جیل کا حکام ہے ان کو بھی تاکید کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں، اور اپنا جو پھر وہاں پر جا کے اپنا سیل دیکھا ہے جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا جب ان کو سزا ہوئی تھی، پھر اپنے والد کا وہاں پر جا کر سیل دیکھا ہے میاں نواز شریف صاحب کا، جہاں پر ان کو جب سزا ہوئی تھی تو رکھا گیا تھا۔ خبر اب یہ دی جا رہی ہے کہ پھر وہ دیکھ کے آبیدہ ہو گئی اور خواتین کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے وقت گزارا، لیکن کچھ سلیکٹیو کام کر رہے ہیں آپ صرف اپنی پی آر کے لیے، تو پھر ایسے کاموں پر سوالات تو ظاہری سی بات ہے اٹھیں گے۔ اگر آپ نے بات تو تب تھی کہ آپ وہاں پر گئی ہیں، اور اس خبر کو اتنا بڑھا چڑھا کر تب پیش کیا جاتا کہ آپ کوٹ لکھپت جیل وہاں پر جا کے آپ نے خواتین کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے، تو وہاں پر جو ظاہری سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھی خواتین ہوں گی جو وہاں پر قید میں ہیں، تو آپ نے کیا وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی ہے، ان کا حال احوال پوچھا ہے؟ اور یہ سارے معاملات ہیں، تو بات تو تب تھی جو یہ خبر اتنی بتائی جا رہی ہے، تو تب بات کیا لیں خبر دینی بھی سکتی ہے کہ ایک مریم نواز نے اپنی اپوزیشن پارٹی کے جو لوگ ہیں قید میں ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اچھے سلیقے کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے، اور ان کے معاملات جو ہیں مشکلات کیا درپیش آ رہی ہیں ان کو جیل میں، اس حوالے سے ان سے پوچھا ہے، یہ معاملہ ہے۔ اچھا جی، پھر ایک آج جو احتساب عدالت کے حوالے سے بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ضمانت کی درخواست 20 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری
20 مارچ کو ضمانت کی درخواست پر سماعت کریں گے اور جمعرات کو چیف جسٹس کی عدم دستیابی کے باعث سماعت کی جو ہے وہ لسٹ منسوخ کر دی گئی تھی. اب یہ معاملہ 20 مارچ تک جا پہنچا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا 190 ملین پاؤنڈ میں بشرا بی بی اور جو عمران خان ہے، اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 مزید گواہان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کر لیے گئے تھے اس کیس میں. اب 20 مارچ تک ان کی جو عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے. اچھا، اب آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کریں تو جو میں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے کچھ شرائط رکھی ہیں پاکستان کی مدد کے لیے اور پاکستان کو وہ ماننی پڑیں گی. تو پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی کروائی ہے، جس کے تحت نون فائلر پر پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا. تفصیلات کے مطابق حکومت نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو رجسٹر کرنے کی یقین دہانی آئی ایم ایف کو کروا دی ہے. اس کے علاوہ حکومت نے نون فائلر کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں اضافے کی بھی تجویز دے دی ہے. یہ سارے کے سارے معاملات ہیں کہ مطلب کہ آپ کو پاکستان اب چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. صرف ایک پاکستان کا ڈھانچہ کھڑا ہے، ساخت پاکستان کی ہے. ادروائز پاکستان میں اب قومی خزانہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان آگے چل سکے آئندہ آنے والے مستقبل میں، جس کی وجہ سے خان صاحب نے بھی آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا کہ آپ پاکستان کی مدد کریں گے. وہ ایک سارے معاملات کے جو اب دیں گے، قرض دیں گے، تو یہ پاکستان تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ مزید آپ کو کبھی واپس کر سکے، ریٹرن کر سکے. پہلے ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو اب آپ سمجھ لیں کہ پورے ملک کو گروی رکھ کر پاکستان کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، اور وہ جب قرض آئے گا آپ یقین کریں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ گیا کدھر ہے اور کن کن کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ سارے معاملات ہیں. اچھا، نون لیگ کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کے پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے جو اپنے ہی قاصد ہیں، انہوں نے طاقتوروں کو آپ کہہ لیں کہ ایک دفعہ چیلنج کر دیا ہے اور نون لیگیوں کے لیے اب ٹف ٹائم شروع ہونے والا ہے. جیسے کہ پہلے بھی میں نے بولا، احتساب کی بات کرتے تھے نون لیگ والے، احتساب سے ہٹ گئے، پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ نہیں ہم نے کوئی احتساب نہیں کرنا، سارا کا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور پھر انتقام نہیں لیں گے. یہ ظاہری سی بات ہے، جب میاں نواز شریف صاحب نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا تھا تو یہ بات تو کرنی تھی. لیکن اب جب وزیر اعظم نہیں بنے تو اب پھر جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ اپنی حرکتوں پر واپس آ چکی ہے. وزیر اطلاعات خواجہ آصف صاحب ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے، ایک بیان دیا جس میں انہوں نے بولا ہے کہ قانون اور قاعدے نواز شریف کو نکالنے کے لیے استعمال ہوئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ متروک ہو جائیں تو پہلے ان کرداروں کو، جن میں جنرل باجوہ، ثاقب نثار، آصف کھوسہ، جنرل فیض، عمران خان اور تمام وہ کردار جو اس سازش میں شامل تھے، ان سے عدالت پیار سے ہی پوچھ لے کہ ایک چلتی معیشت کو کیوں تباہ کیا گیا، ایک منتخب وزیر اعظم کو ڈرامہ رچا کر فارغ اور قید کیا گیا، ملک لٹیروں کے حوالے کیا گیا، کیوں کیا گیا. اور مزید انہوں نے کہا کوئی تو غلطی مانے، کوئی اتنی اخلاقی جرت اور غیرت کا مظاہرہ کرے کہ کیوں اگر آپ اپنا مستقبل درست کرنا چاہتے ہیں تو ماضی سے قطعی تعلق کرنا ہوگا یا اس پہ کم سے کم ندامت کا اظہار کرنا ہوگا. عدلیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کی ریفرنس پہ فیصلہ دیا، تاریخ کو درست کرنے کے لیے قابل ستائش کوشش کی ہے. انصاف نواز شریف کا بھی حق ہے، یہ بات ان کی جانب سے کی گئی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو میاں صاحب کو نکالا گیا، میاں صاحب کو قید میں رکھا گیا، اب وہ سارا کا سارا خواجہ آصف صاحب انہوں نے سارا جو چٹھا ہے وہ کھول کے رکھ دیا ہے کہ اس میں کون کون شامل تھا، جنرل فیض امین، جنرل باجوہ، یہ سارے تھے لوگ. تو عدالت ان کو ایک طرح الگ الگ بٹھا کے پیار سے ہی پوچھ لے کہ یہ سب کیوں کیا گیا. مطلب ابھی تک وہ مسئلہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا والا معاملہ ہے. اور ایک جو بات ہمارے ملک میں سمجھی جاتی ہے، تصور کی جاتی ہے کہ پاک آرمی پر بات کی جائے، ہمارے کرنل جنرلز پر بات کی جائے تو وہ ریڈ لائن کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اب جو بات کر دی گئی ہے خواجہ آصف کی جانب سے، اب اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا کہ ہمیشہ نون لیگ نے اس سے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، نون لیگ نے اس سے پہلے بھی فوج کے خلاف باتیں کی، فوج پر باتیں کی، لیکن کچھ اتنا خاص ایکشن نہیں لیا گیا. اب باقاعدہ طور پر خواجہ آصف صاحب نے یہ نام لے لی ہیں تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.